بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاں کروڑاں اللہ دیاں تعریفاں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، سب کے گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، سب کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم کی ذات بابرکات پہ، جس کو اللہ پاک نے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ تو آج میں جو موضوع آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قلب سلیم۔ شاید اس موضوع پہ بہت زیادہ لوگوں نے بات نہ کی، تو میں بھی ہلکا سا یہ نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ ہی پیش کر رہا ہوں کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے۔ یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے گا جو قلب سلیم لے کے میرے پاس آئے گا، اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو قلب سلیم کی تعریف اس طرح ہے کہ جو بھی مل جائے اس پہ گزارا کرو، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرو۔ اگر کچھ چیز چلی جائے تو تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اگر کوئی چیز مل جائے تو تب بھی کنٹرول میں رکھو۔ میں اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم سرکار کا، جس سے یہ چیز جو ہے نا کلیریفائی ہو جائے گی۔ وہ اس طرح کہ حضرت غوث اعظم سرکار کپڑے کا بڑا وسیع و عریض کام تھا، بہت وسیع کام تھا، دوسرے ملکوں سے بھی کپڑا منگواتے تھے۔ تو ایک بار محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کلام فرما رہے تھے، اللہ رسول کی کوئی بات لوگوں کو سمجھا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں ایک خادم آیا، اس نے عرض کی کہ یا غوث الاعظم، آپ کا جو جہاز انڈیا سے کپڑا لے کے آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ تو آپ نے آنکھیں بند کی اور سر نیچے کر کے جسٹ سم سیکنڈ کے بعد آپ نے، تھوڑے وقت کے بعد آپ نے سر اٹھا کہا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وہی کلام جاری کر دی جہاں سے سلسلہ کلام کا چل رہا تھا۔ آپ نے وہ کلام دوبارہ جاری کر دی، وہاں سے شروع کر دیا لوگوں کو سمجھانا۔ تو کافی کو یعنی سمجھو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ خادم آیا، تو اس نے عرض کی کہ یا غوث الاعظم، وہ جہاز جو ہے وہ بچ گیا، اللہ پاک نے اپنے کرم سے بچا لیا۔ تو آپ نے پھر آنکھیں بند کر کے سر جھکایا اور اٹھا کے سر کہا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب محفل برخاست ہوئی نا، تو ایک آدمی نے کہا یا حضرت میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ یہ جب جہاز کے بچنے کی خبر ملی ہے تو اس وقت تو سمجھ آتا ہے شکر الحمدللہ، لیکن جب ڈوبنے کی خبر آپ کو ملی ہے تو اس بار بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا۔ اس بات پہ مجھے کوئی آپ سمجھائیں کہ یہ لاجک کیا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ڈوبنے پہ بھی آپ نے شکر الحمدللہ پڑھا اور جب پتہ چلا کہ جہاز بچ گیا تب بھی پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اللہ پہ اتنا بھروسہ کیا، کوئی میرے من میں شکوہ نہیں ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ اس میں کوئی ملال، کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی شکوہ، کوئی گلہ تو نہیں آیا۔ تو میں نے دیکھا بالکل میرا قلب جو ہے نا، میرا دل جو ہے بالکل بہترین حالت میں خوش باش تھا، کوئی میرے کو ملال نہیں تھا، گلہ شکوہ نہیں تھا، میرے کو مشکل نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں تھی۔ تو اس جو میرا دل جو اچھی کیفیت میں تھا، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے یہ کیفیت عطا فرمائی، استقامت دی ہے، مجھے اس پہ ٹھہراؤ دیا ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ استقامہ فوق الکرامہ، کہ یعنی کرامت جو ولی کی ہوتی ہے اس سے زیادہ بہتر ولی کی استقامت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ ہاں، تو جب مجھے پتہ چلا، اطلاع ملی کہ میرا جہاز جو ہے وہ بچ گیا ہے، تو پھر میں نے سر جھکا، آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور دیکھا میں نے کہ میرے دل میں کوئی خوشی تو نہیں آ گئی، جیسے جہاز کے ڈوبنے میں نے دیکھا تھا کہ کوئی غمی تو نہیں آئی، تو کوئی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جب مجھے پتہ چلا جہاز بچ گیا تو میں نے دل میں دیکھا تو دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، دونوں حالتوں میں میرا دل برابر تھا، جہاز کے ڈوبنے کی خبر پہ بھی اور جہاز کے بچنے کی خبر پہ بھی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے استقامت دی ہے، مجھے قلب سلیم عطا کی ہے۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ دو باتیں تھیں جس سے
قلب سلیم کی، استقامت کی عام فہم لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے یہ نیک صالح غوث کتب ابدال جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کا جو بھی سلسلہ ہے اللہ پاک ان سلسلوں کو برقرار رکھے۔ اللہ پاک ان کے دربار ہنستے بستے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور انہی کی دعاؤں سے یہ دنیا میں ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ اللہ پاک دنیا میں بھی ان کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ان لوگوں کی شفاعت سے بھی ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔